أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ اپنی پوری قوت جوانی کو پہنچ گئے اور توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ اور موسیٰ اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب لوگ غافل تھے تو وہاں انہوں نے دو مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک ان کی قوم میں سے تھا اور یہ دوسرا ان کے مخالفین میں سے تھا۔ سو جو ان کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف مدد طلب کی، جو ان کے مخالفوں میں سے تھا پس موسیٰ نے اس کو مکہ مارا سو اس کو ہلاک کر دیا۔ موسیٰ نے کہا یہ کام شیطان کی طرف سے سرزد ہوا، بے شک شیطان دشمن ہے اور کھلم کھلا بہکانے والا ہے۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر زیادتی کی سو تو مجھے معاف فرما، پس اللہ نے اس کو معاف کر دیا، بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے سو اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ پس موسیٰ نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں صبح کی کہ اب کیا ہوگا، پس اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی پھر ان کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ پھر جب موسیٰ نے اس شخص کو پکڑنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے غلط فہمی سے کہا اے موسیٰ کیا آج تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے اس شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تم تو صرف یہی چاہتے ہو کہ تم اس شہر میں زبردست داداگیر بن جاؤ اور تم مصلحین میں سے نہیں بننا چاہتے۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى
الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. اور ایک مرد شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ، بے شک فرعون کے سردار آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. سو موسیٰ اس شہر سے ڈرتے ہوئے نکلے، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوگا. انہوں نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات دے دے. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. اور موسیٰ جب مدین کی جانب متوجہ ہوئے تو کہا ان قریب مجھے میرا رب سیدھا راستہ دکھا دے گا. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا وہاں لوگوں کا ایک گروہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہے، اور ان سے الگ دو خواتین کو دیکھا جو اپنے مویشیوں کو پانی پر جانے سے روک رہی تھیں. موسیٰ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ سب چرواہے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. پس موسیٰ نے ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف آ گئے اور عرض کیا اے میرے رب، بے شک میں اس اچھائی کا محتاج ہوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. پھر ان دونوں میں سے ایک شرماتی ہوئی آئی اور کہا بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے مویشیوں کو پانی پلایا ہے اس کی جزا دیں. پس جب موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور ان کو سارا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہیں. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ان دونوں خواتین میں سے ایک نے کہا اے ابا جان، آپ ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، بے شک آپ جس کو اجرت پر رکھیں گے ان میں بہترین وہی ہے جو طاقتور اور امانتدار ہو. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني
انہوں نے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ آپ 8 سال تک اجرت پر میرا کام کریں، اور اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں آپ کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، آپ انشاءاللہ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان ہے، میں نے ان دونوں میں سے جس مدت کو بھی پورا کر دیا تو مجھ سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہمارے اس معاہدے پر اللہ نگہبان ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ نے اجارے کی میعاد پوری کر دی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے پہاڑ طور کی جانب ایک آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس کی کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں جس سے تم ہاتھ تاپو۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں اس وادی کے دائیں کنارے پر برکت والی زمین کے ٹکڑے سے ایک درخت سے ندا کی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ رب العالمین ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو سانپ کی طرح لہراتے ہوئے دیکھا تو وہ پیٹھ پھیر کر چل دیے اور واپس مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے بڑھیے اور خوف زدہ نہ ہوں، بے شک آپ مامون رہنے والوں میں سے ہیں۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا باہر نکلے گا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنے بازو اپنے ساتھ ملا لیں۔ پس آپ کے رب کی طرف سے یہ دو معجزے فرعون اور اس کے درباریوں کی جانب ہیں، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب بے شک میرے ہاتھ سے ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، سو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا
فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون۔ اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ روانی سے بولنے والے ہیں، تو ان کو میری مدد کے لیے رسول بنا دے، وہ میری تصدیق کریں گے کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ فرمایا ہم ان قریب آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ساتھ مضبوط کریں گے اور ہم آپ دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، سو وہ آپ دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے سبب سے آپ دونوں اور آپ کے متبعین غالب رہیں گے۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ سو جب موسیٰ ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو صرف ایک گھڑا ہوا مصنوعی جادو ہے اور ہم نے اپنے پہلے باپ دادا کے زمانے میں ان باتوں کو نہیں سنا۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے اچھا اخروی انجام ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ اور فرعون نے کہا اے درباریو میں اپنے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں جانتا، اے حامان میرے لیے کچھ اینٹوں کو آگ سے پکاؤ، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میں اس کو جھوٹوں میں سے گمان کر رہا ہوں۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ اور فرعون نے اور اس کے لشکروں نے ناحق زمین میں تکبر کیا اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ سو ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ہم نے ان سب کو دریا میں ڈال دیا، سو دیکھیے ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون۔ اور ہم نے ان کو کافروں کا امام بنا دیا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔
اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی ہے اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم نے پہلے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت افروز تھی اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور آپ طور کی مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا تھا، اور نہ آپ اس وقت ان کو دیکھنے والوں میں سے تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی سو ان پر طویل زمانہ گزر گیا، اور نہ آپ اہل مدین میں رہتے تھے کہ آپ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے، اور البتہ ہم ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور نہ آپ پہاڑ طور کی جانب تھے جب ہم نے ندا فرمائی تھی، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو غیب کی خبریں دی تاکہ آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب بھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم مومنوں سے ہو جاتے، تو ہم کوئی رسول نہ بھیجتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ کافرون۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا ان کو ایسے معجزے کیوں نہیں دیے جیسے معجزے موسیٰ کو دیے تھے؟ کیا اس سے پہلے کافروں نے موسیٰ کے معجزوں کا کفر نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور انہوں نے کہا بے شک ہم ان میں سے ہر ایک کا کفر کرنے والے ہیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
آپ کہیے کہ تم اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو بالفرض ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، تو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پس اگر یہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم لگاتار اپنا کلام لوگوں کے لیے بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ۔ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔